پھر دیکھو دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یوں عرض کیا کہ انی اصبت ذنبا عظیما، کہ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ دیکھو یہ بڑا گناہ کیا ہے؟ اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، تو یہ گناہ کون سا ہے؟ اس سلسلے میں زیادہ مناسب بات حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے لگی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ معاملہ پوشیدہ ہے، اس کو پوشیدہ ہی رہنے دیا جائے، اگرچہ کہ بعض محدثین نے تعیین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ سب ظنی ہیں، اس لیے جو چیز سطر میں ہے اس کو سطر ہی میں رکھا جائے، اور تعیین جب وضاحت کے ساتھ نہیں ہے تو خواہ مخواہ تعیین کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک اور تعویل اس حدیث کے ضمن میں یہ بھی کی گئی ہے کہ انہوں نے جو بات فرمائی انی اصبت ذنبا عظیما، کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، تو چونکہ گناہ کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، اس لیے انہوں نے ذنبا عظیما کی بات فرمائی، یعنی عصیان کو سامنے رکھ کر، کیونکہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، اس اعتبار سے ذنبا عظیما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، والدہ کا تو انتقال ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ خالہ ہے؟ تو کہا ہاں خالہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ حسن سلوک کے نتیجے میں جو دعا ہوگی اس دعا کے نتیجے میں تمہارے رفع درجات ہو جائیں۔ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے کسی سے نیک سلوک کرنے کے نتیجے میں گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ نام ہے ندامت کا، اور انی اصبت ذنبا عظیما یہ اقرار خود ندامت ہے، اس لیے توبہ تو ہو گئی، ہاں اب اس کے نتیجے میں رفع درجات کے واسطے حضور نے یہ بات فرمائی ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حسن سلوک کر دینے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ گناہ کی معافی کے لیے تو توبہ شرط ہے، اور توبہ گال پر دو مارنے کا نام توبہ نہیں ہے، گال پر دو ضرب لگانے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ اصل ہے ندامت کا، اور توبہ کے جو 3 شرائط ہیں بنیادی طور پر الاقلاع عن المعصیہ، کہ گناہ سے مکمل طور پر رک جانا، اور ان یعزم علیہا الا یعود الیہ ابدا، اور اس بات کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ پھر وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، یہ توبہ کی بنیادی شرائط میں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے اور پختہ ارادہ نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا تو پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے واسطے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے تو گناہ سے ہٹ جائے، وہ جو گناہ ہے وہ گناہ سے ہٹ جائے، اور گناہ سے ہٹنے کا مطلب ہے جتنے اسباب ہیں گناہ میں ملوث ہونے کے وہ سارے اسباب سے کنارہ کش ہو۔ مثلا مان لو ایک مثال کے طور پر موبائل میں فلم دیکھنے کے عادی، اب موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں اور ڈاٹا ختم ہو گیا تو بڑا ریچارج بھی کرائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سیکنڈ سنڈے کی ناظم صاحب کی مجلس سن کے آئندہ نہ کرنے کا توبہ بھی کرتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ یہ ہے کہ اب وہ فون کے ذریعے گناہ ہو رہا تو فون ہی کو ہٹاؤ، فساد کو، تو سب سے پہلے یہ بنیادی شرط ہے۔ اب فون ہٹ گیا تو سبق میں کیسے شریک ہوں گے، تو وہ دوسرا حل نکالو، اور میں نے مثال دی، تو بہرحال سب سے پہلے گناہ سے ہٹنے کی، گناہ کے اسباب کو ختم کرنا، اور دوسرا ہے اس پر ندامت ہونا، نادم ہونا، اور تیسری شرط ہے ان یعزم الا یعود الیہ ابدا، پختہ ارادہ اس بات کا کہ آئندہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا،
یہ توبہ کی شرط ہے۔ دیکھو یہاں رک کر یہ ذہن میں رکھو کہ ایک شیطانی وسوسہ کارگر ہے اور بہت بڑا وسوسہ ہے۔ گناہ ہو گیا، یہ تینوں شرائط پائے گئے اور اس کے باوجود پختہ ارادہ ہے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ ہو گئے، تو اب یہاں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیا فائدہ ہے ایسی توبہ کا؟ کتنے مرتبہ توبہ کروں؟ توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے ایسی توبہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے بعد دھڑلے سے جری ہو کر گناہ کرتا ہے، تو ذہن میں رکھو کہ یہ وسوسہ ہے شیطانی۔ یہ جو خیال دل میں آتا ہے کہ توبہ کرتا ہوں توبہ ٹوٹ جاتی، کیا فائدہ ایسی توبہ کا؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بٹن لگاؤ جی، بٹن لگاؤ تمہارا۔ توبہ کی بنیادی شرط یہ تین چیزیں ہیں، اور جب یہ شرائط ہونے کے باوجود اگر پھر گناہ ہو جاتا ہے تو سمجھو پھر اس کے بعد اللہ کے پاس جاؤ، پھر توبہ کرو۔ توبہ کا دروازہ غرغرے کے وقت ہی بند ہوگا، اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اور غرغرہ آئے گا فرشتے کو دیکھنے کے بعد، ملک الموت کو دیکھنے کے بعد غرغرہ شروع ہوگا، اس سے پہلے غرغرہ شروع نہیں ہوگا۔ تو ادھر ملک الموت پہ نظر پڑے گی، ادھر غرغرہ شروع ہوگا، اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جتنی مرتبہ گناہ ہوتا ہے ہون دو، توبہ کرو۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ میں یہ فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اور ایک روایت میں ہے 100 مرہ، ایک روایت میں آیا ہے 100 مرہ۔ یہ کون ہے بھائی؟ مائک بند کرو اپنا۔ 100 مرہ۔ حضرت نے فرمایا کہ توبہ اور استغفار روزانہ 100 کی عادت ڈال لو۔ 100 مرہ والی روایت پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں استغفار بھی آیا، توبہ بھی آ گیا، اس کو 100 مرتبہ روزانہ کی عادت ڈال لو۔ اور حضرت نے اس کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ ایسا محال ہے کہ روزانہ 100 گناہ ہو، اللہ یہ کہ میرے جیسا کوئی گنہگار ہو تو الگ بات، ورنہ آپ جیسے متقی پرہیزگار لوگوں سے روزانہ 100 گناہ ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ محال تو نہیں، مشکل ہے، محال تو نہیں ہے، مشکل ہے۔ اور عادت استغفار اور توبہ کی ہوگی تو کل قیامت کے دن جب دونوں کو تولا جائے گا تو توبہ بھاری ہوگی، اور جب توبہ بھاری ہوگی تو لا محالہ مغفرت کے واسطے اسباب کے درجے میں بھی توبہ بڑی ہوگی گناہ کے مقابلے، اس لیے اس کی عادت ڈالو۔ تو توبہ یہ ہے، گناہ سے اصل یہ 3 شرائط کے بعد بھی اگر گناہ ہوتے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس وسوسے کو چھوڑو اور پھر توبہ کرو اللہ کے پاس۔ اور اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، حدیث کے اندر کہا گیا کہ 2 قطرات اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ کے آنسو کا قطرہ۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اور اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ کا آنسو کا قطرہ گال سے بہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کی یاد میں آنسو بہیں تو وہ آنسوؤں کو چہرے پہ مل لو، خوب مل لو۔ کیوں؟ حضرت نے حکمت یہ لکھی ہے کہ حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ جس جگہ اللہ کی یاد میں بہنے والا آنسو آئے اللہ تعالیٰ اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کریں گے۔ تو اور پھر جب چہرے پر پورا آنکھ سے آنسو مل لیا تو پورا آنسو چہرے پر آ گئے، اور حدیث کے اعتبار سے چہرہ تو جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور چہرہ وجہ اشرف الاعضاء ہے، چہرہ اشرف الاعضاء ہے، اور اللہ کی شان کریمی سے یہ بہت بعید ہے کہ اللہ چہرے کو تو نہ جلائیں اور جسم کو جلائیں، یہ اللہ کی شان کریمی سے بعید ہے۔ اس لیے چہرے کی بدولت اللہ سارے جسم کو جہنم سے بچائیں گے، یہ بڑوں کی حکمت کی باتیں ہیں۔ اس لیے یہ تو خیر ضمناً بات آ گئی باب سے ہٹ کر کہ گناہ ہو جائے اور بار بار توبہ کرنے کے باوجود گناہ ہوتا رہے، توبہ ٹوٹ جائے، اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے رجوع کرو، جتنی توبہ کرو گے اتنے درجات بلند ہوں گے اور اللہ سے اتنا قریبی ہوگا معاملہ۔
اور دیکھو بنیادی طور پر جس چیز کی کمی ہے وہ ہے اصل معنوں میں، صحیح معنوں میں تعلق نہ ہونا۔ بنیادی شرط یہ گناہ ہوں گے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جوڑو کسی سے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مولویوں کو تو خاص طور پر جب تک کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دو گے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور صحیح معنوں میں ہاتھ دو، یہ نہیں کہ میرا شاہ صاحب سے تعلق ہے، میرا ناظم صاحب سے تعلق ہے، میرا سیفی صاحب سے تعلق ہے، اور میرا پیر صاحب سے تعلق ہے۔ وہ تعلق کس کام کا جس میں احوال کی اطلاع ہی نہ ہو؟ تو احوال کی اطلاع اور پھر اس کے مطابق اتباع، یہ اصل چیز ہے۔ ورنہ صرف تعلقات رکھ لینے کے نتیجے میں کوئی کام کا تعلق نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں ہے۔ تعلق ہو، احوال کی اطلاع ہو اور اتباع ہو، اس کے بعد ہی کامیابی ہو۔ اس لیے انقیاد ضروری ہے، اطلاع ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اتباع ضروری ہے، تبھی آدمی آگے بڑھے گا۔ انقیاد نہیں ہوگا، اطلاع نہیں ہوگی، اتباع نہیں ہوگی تو درجات کبھی بلند نہیں ہو سکتے۔